السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان چوراہوں پر، گلیوں میں، راستوں میں کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اور گفتگو میں مشغول رہتے ہیں، اور بسا اوقات ان کی طرف سے ایسی حرکتیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں جو بڑی نامناسب ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص گلیوں میں، راستوں میں یا چوراہوں پر بیٹھا ہو، کھڑا ہو، آپس میں گفتگو کر رہا ہو تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ راستوں پر، گلیوں میں اور نکڑوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، مت بیٹھا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس اور تو کوئی ایسی جگہ ہوتی نہیں جہاں ہم دو چار لوگ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں، تو ہمارے لیے یہ ایک ضرورت ہے، مجبوری ہے کہ ہمیں وہاں بیٹھ کر آپس میں کبھی کبھی گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اجازت مانگی، تو حضور پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اجازت چاہتے ہو تو اجازت تو ہے، مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے، لیکن جب بھی تم راستوں پر بیٹھو تو پھر اس کا جو حق ہے راستے کا وہ ادا کیا کرو۔ تو اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ راستوں، چوراہوں اور گلیوں، نکڑوں پر بیٹھنا یا کھڑے ہو کر گفتگو کرنا یہ کوئی بہت اچھی اور پسندیدہ عادت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے چونکہ گھر بہت چھوٹے ہوتے تھے، اس لیے ان کے پاس کوئی بیٹھنے کی اس طرح کی بیٹھک، کوئی اس طرح کا کمرہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا جہاں وہ دو چار لوگ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں، تو اس لیے وہ راستوں میں جو ہے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ ایک مجبوری کی چیز ہے۔ ہمارے پاس چونکہ آج کل گھر وسیع ہوتے ہیں، ہمارے پاس کئی کئی کمرے ہوتے ہیں عام طور پر، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں ہی کسی ایک کمرے میں جو بیٹھک ہوتی ہے، ڈرائنگ روم ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کے بات کیا کریں۔ بہرحال تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں، مجبوری ہے تو مجبوری میں آدمی بیٹھ سکتا ہے، لیکن پھر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، آپ نے فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کیا حق ادا؟ آپ نے فرمایا کہ غض البصر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھو۔ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ چوراہوں پر، نکڑوں پر دو چار لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، اب وہاں سے پردہ نشین خواتین گزرتی ہیں، مائیں بہنیں گزرتی ہیں، تو ان کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لڑکے، وہ نوجوان ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک غلط نیت سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کی طرف سے آتی ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں، تو یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر راستوں پر کھڑے ہو یا بیٹھے ہو تو اپنی نظریں بالکل نیچی رکھو، تاکہ کوئی ماں بہن اگر وہاں سے گزرنا چاہے تو اس کو گزرنے میں ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ دوسری بات فرمائی کہ وقف الاذی، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہو تو اس کو ہٹاؤ، اپنی طرف سے کسی کے لیے تکلیف کا باعث مت بنو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس طرح کھڑے ہونا یا اس طرح بیٹھنا کہ گزرنے والوں کو دشواری ہو، گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یا خاص طور سے خواتین جو گزر رہی ہوں وہاں سے ان کو تکلیف ہو، اس سے بھی بچنا بہت لازمی اور ضروری ہے۔ نہ کوئی وہاں تکلیف دہ چیز پڑی رہنے کی اجازت ہے، اگر کوئی چیز پڑی ہے پہلے سے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو ہٹائیں، اور نہ اپنی طرف سے کسی کے لیے تکلیف پیدا کرنے کی گنجائش ہے۔ دونوں باتیں کف الاذی میں، کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، تکلیف دے، اس کو ہٹا دو، اور تم اس طرح مت بیٹھو کہ تمہارا بیٹھنا، تمہارا کھڑا ہونا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ اور تیسری بات فرمائے کہ ورد السلام، اگر کوئی وہاں سے گزرتے ہوئے تمہیں سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ بسا اوقات گزرنے والے سلام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو سلام کا جواب دینے کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ ان کو اوائڈ کر دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر کوئی وہاں سے گزرتے ہوا سلام کر رہا ہے تو پھر اس کو جواب دینا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ تم جب وہاں بیٹھے ہو تو تمہارے سامنے کچھ لوگ گزریں گے جو غلط کام کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ گزریں گے جو غلط ایکٹیویٹیز میں نظر آئیں گے، تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ پیار سے، اچھے انداز سے ان کو تم سمجھا دو، اچھی بات کی تلقین کرو، اور اگر وہ برائی میں ملوث ہے، غلط کام میں ملوث ہے، تو اس سے ان کو روکنے کی کوشش کرو۔ تو یہ کچھ آداب بتائے گئے ہیں راستوں پر بیٹھنے کے۔ آج جو ہے اس سلسلے میں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے کہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور غلط حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے،
بسا اوقات وہ آتے ہیں وہاں پر اپنی گاڑیوں سے اور گاڑیوں کو راستوں پہ لگا دیتے ہیں، اس سے بھی گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو راستوں کو اس طرح رہنے دینا چاہیے کہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ وہاں آ سکے، جا سکے، وہاں سے گزر سکے، چاہے مرد ہو، چاہے خاتون ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، کسی کو کوئی وہاں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ہمارے بیٹھنے سے یہ تکلیف پیدا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔